فرشتے گھیرتے مجلس کو، میدان کو نہیں. مائک تو لگایا گیا اس لیے تاکہ جہاں آواز نہ پہنچے وہاں والوں کو آواز پہنچ جائے، دور بیٹھنے کے لیے نہیں. اس لیے بھائی دوستوں آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کل رات کو بھی آپ نے سننے کے آداب سنے بیان میں کہ آدمی کو دین کی بات بہت دھیان کے ساتھ سننی چاہیے. جیسے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے تو ڈاکٹر کی بات کتنی دھیان سے سنتا ہے. 5 قسم کی دوائی گولیاں ہوتی ہیں، ڈاکٹر ایک ہی مرتبہ کہتا ہے یہ گولی دوپہر کو کھائیے، شام کو، سب یاد ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں دین کی بات یاد نہیں رہتی، اس لیے کہ ہم دین کی باتوں کو بے پرواہی سے سنتے ہیں، عمل کی نیت سے نہیں سنتے ہیں. ڈاکٹر کی بات کو عمل کی نیت سے سن رہا آدمی کہ جیسے وہ دوا کھانے کو کہتے ہیں ایسی کھانی ہے، جس وقت جو دوا کھانے کو وہ کھانی ہے. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر کہتا ہے اور پوری یاد رہ جاتی ہے بات. ہاں ایسے میں دوست دین کی بات کو آدمی عمل کی نیت سے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور اپنی ضرورت سمجھ کے سنے. ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق کا دروازہ کھولتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے ایسے لوگوں کو بشارت سنائی ہے، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے. کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول، کہ جو دین کی باتوں کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور جو سنتے ہیں اس پر اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں. فقط عمل نہیں، اچھی طریقے سے. ہم دنیا کی باتوں میں ہر چیز اچھی چاہتے ہیں، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، اچھا جوتا، اچھی ٹوپی، لیکن دین کے بارے میں ٹوٹا پھوٹا چلتا ہے. آدمی کے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی. تو اللہ میاں نے ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنے کو نہیں کہا ہے، اللہ میاں نے تو اچھی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہاں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، کہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے اچھی طریقے سے. نماز اچھی طریقے سے، روزہ اچھی طریقے سے، حج اچھی طریقے سے. آدمی حج پر حج کرتا ضرور ہے لیکن اچھی طریقے کرنے کی کوشش نہیں کرتا. عمرے پہ عمرہ جائے گا آدمی لیکن سیکھے گا نہیں کہ مجھے عمرہ کیسے کرنا چاہیے، میرے نبی نے عمرہ کیسے کیا. اس کو سیکھنا اور سیکھ کر پھر کرنا. ورنہ میرے دوست حدیث میں یہ باتیں ہیں کہ بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ نماز مقبول ہو کر آسمانوں پر جاتی ہے، اور بعض لوگ ایسی نمازیں پڑھتی ہیں وہ نماز ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے. ایک نماز آسمان پر جاتی ہے دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تیری بھی حفاظت ایسے کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور ایک نماز آسمانوں پہ جاتی بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تجھے بھی ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. تو تبلیغ میں میرے بھائیوں محنت کر کے ایمان سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر گزارنا سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنے اور اللہ کے لیے کرنا سیکھنا ہے کہ مجھے اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں. آج آدمی کوئی بھی کام کرے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے تو یہ کہا گیا کہ اللہ کیا کہے گا. میرا یہ عمل اللہ کیا قابل قبول ہوگا نہیں، یہ دیکھنا ہے ہر کام میں. جی ہاں، تو اللہ کے لیے کرنا سیکھنا.
اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی ہوگی. ہر عمل سے پہلے اپنی نیت بنانا ہوگا. میں کیوں کر رہا ہوں یہ؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ نیت ہی نہیں کرتے. اللہ ہم کس کے لیے اللہ پر کیا کیا ہے؟ نیت کی تو ہے، اور بغیر نیت کے تو عمل ہے ہی نہیں. ایک آدمی دن میں روزے کی نیت کیے بغیر پورے دن بھوکا رہے گا تو روزہ ہو جائے گا؟ نہیں. تو عمل اصل ہے. آدمی اللہ کے لیے کرنے کی عمل کی نیت کرے. اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بلکہ ہمارے بڑے جو فرماتے ہیں عمل کرنے سے پہلے نیت بناؤ اللہ کے لیے کرنے کی نیت، پھر عمل کے درمیان میں نیت کی حفاظت کرو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر عمل کرنے کے بعد اللہ کے لیے نہیں ہوا، اس میں کمی رہ گئی، اس پر استغفار کرو کہ اللہ جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح میں نے نماز نہیں پڑھی، جس نیت سے تو چاہتا ہے وہ نیت برابر میں نے نہیں کی، تو میری اس کمی کو معاف کر دے اور جو کچھ تو نے توفیق دی اسے قبول کر لے. ہر عمل کے بعد کیوں نہیں کہ نماز پڑھ کے بھاگے. ہمارا حال یہ ہے نماز تو پڑھی لیکن کیسی پڑھی، کیا کرنا، کچھ نہیں. نبی نے نماز کے بعد استغفار کا حکم دیا ہے. استغفار 3 مرتبہ. آپ نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ آپ پڑھتے تھے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. کل رات کا مغرب کے بعد کا بیان سنا تھا آپ نے؟ پورے بیان میں یہی کہا گیا ہے کہ ہر چیز کو سیکھو اور سیکھ کر کرو. جہالت اچھی چیز نہیں ہے. اور آج ہماری زندگی میں جہالت یہاں تک ہے کہ ہم اللہ سے بھی جاہل ہیں. اگر مسلمان سے پوچھو اللہ کو کر اللہ، آگے کچھ نہیں جانتا. حالانکہ اللہ کی صفات ہیں 99 صفات ہیں، 99 اس کی شانیں ہیں 99. اس اعتبار سے اس کو پہچاننا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ بہت بڑا رزاق ہے، روزی دینے والا اتنا بڑا رزاق ہے کہ چونٹی کو بھی نہیں بھلاؤ. چونٹی کو بھی روزی دے رہا ہے وہ، اور ہر زمانے میں دیتا ہے. بارش کے زمانے میں روزی دیتا ہے. وہ رزاق ہے، کسی کو نہیں بھلاؤ. ہاں وہ رب ہے. ہماری ایک ایک ضرورت کی پوری کرنے والا وہ ہے. نمک بھی وہی دے گا اور دوسری ضرورتیں بھی وہی پوری کرے گا. رب ہے وہ ہمارا. اللہ کو پہچاننا اس کی صفات کے اعتبار سے. دنیا میں ہم دنیا والوں کو ان کی صفات کے اعتبار سے پہچانتے ہیں. کلیکٹر کے سر پہ دو سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہے. اور ڈی ایس پی بھی انسان ہے، اور ملک کا صدر بھی انسان ہے. لیکن تمام کو ہم اس کے پاور کے اعتبار سے پہچانتے ہیں. کوئی نہیں کہتا ڈی ایس پی، نا ڈی ایس پی یوں منہ بنا کے بولتا ہے ڈی ایس پی. اس طرح کہ اس کے سامنے اس کا پاور ہے کہ اس کو کتنا پاور حاصل ہے. 2 پولیس کو بلا کر گھر سے پکڑوا کر جیل میں ڈال دے ہوئے، کیا کرے اس کو؟ کیوں نہیں ڈی ایس پی کلیکٹر نا. ان کی طاقت اور ان کے پاور کے اعتبار سے آدمی پہچانتا ہے، اور اللہ کو اس کی قدرت کے اعتبار سے نہیں پہچانتا. اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. ماں کے رحم میں ایک چھوٹا سا بچہ جو اس نے بنایا ہے،
ہاں 3 اندھیریوں میں، اور وہ چاروں طرف سے ماں کا رحم بالکل بند ہوتا ہے، اور وہاں اپنی قدرت سے آکسیجن پر پہنچاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں پرورش کون کرتا ہے بچے کی؟ اللہ کرتا ہے، اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں اس کا ہوا اللہ پہنچاتا ہے۔ 4 مہینے کا بچے کا 4 مہینے حمل کا 4 مہینے گزرنے کے بعد، یہ تو کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے میں جان ڈالتا ہے 4 مہینے کے بعد، اور اسی لیے بچہ عورت کے رحم میں جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو عورت اس بچے کے بارے میں اندر حرکت سے جانتی ہے کہ نہیں بچہ محفوظ ہے، اور اگر وہ بچہ حرکت نہ کرے تو فکر کرتی ہے کہ کیا ہے، وہ حرکت کرتا رہتا ہے، اب اسی حرکت سے وہ اس کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے، 9 مہینے کے اندر اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کی ہوا وغیرہ تمام برداشت کر دنیا میں جی سکتا ہے۔ وہ حرکت میں سب ملتا ہے، جیسے ایمان کہاں سے ملے گا؟ حرکت سے، یہ حرکت ہے، حرکت میں بہت بڑا حرکت میں تاثیر ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنی امت کو، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حرکت دی، گھر نہیں بیٹھنے دیا۔ ہاں، اور اس امت سے حرکت کا مستقل قرآن پاک میں مطالبہ ہے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، نفر فی سبیل اللہ۔ کہ مسلمان باری باری اللہ کے راستے میں نفر کریں، نکلیں، کیوں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة۔ ہاں، ہر برادری سے، ہر جماعت میں سے ایک جماعت اللہ کے علاوہ نکلے، کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ اپنا دین سمجھے، دین سیکھے۔ دین کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا کس وقت کیا حکم ہے یہ سیکھے، اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ سیکھے۔ ہاں، جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا بال بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، ہاں عبادت ہے، لیکن جیسے تو کرتے ایسے نہیں۔ تجارت کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے پر کرے تو عبادت ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے حلال لقمہ کمانا یہ عبادت ہے، حرام نہیں۔ اللہ نے بال بچوں، اللہ کے رسول نے بال بچوں کا خرچہ جو ہمارے ذمہ رکھا ہے کہ بھئی ان کو کما کر ان کو کھلاؤ پلاؤ، تو وہ کھلاؤ پلاؤ حلال ہے، حرام نہیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ حلال طریقے سے کیسے کمانا وہ سیکھنا فرض ہے۔ ہاں، عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عمر کے دور میں کوئی آدمی بغیر سیکھے بازار میں تجارت نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، عمر فاروق باقاعدہ بازار کا گشت کرتے تھے، حال احوال لیتے تھے۔ کوئی ایسا آدمی جو علم سیکھے بغیر تجارت کرتا تھا تو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، پہلے علم سیکھو۔ بیٹے اس پر نہ ڈالو، خدا کے لیے ہم دھوم میں بیٹھے ہیں نا، کوئی اور جگہ دیکھ لو۔ تو میرے بھائیوں، زندگی 24 گھنٹے کی وہ اللہ کے حکام کے مطابق گزارنے کا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تو آنکھوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ کہنا کہ بولو لیکن نیچے ہاں، اور ان مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں،
حرام سے بچیں، حرام دیکھنے سے. میرے دوستو، آنکھ کا بھی زنا ہے. آنکھ کا زنا حرام دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. کان کا بھی زنا ہے. حرام باتوں کو سننا یہ کان کا زنا ہے. اس کی طرف جانا یہ پیر کا زنا ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے اور ہم نے زنا سے بچنے کے لیے اللہ نے نکاح کا حکم دیا. کون ہے یہ پتہ کوئی؟ گودرا نکاح کرو. میرا خیال ہے گودرا صاحب ہماری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم نے تمہیں نکاح دیا ہے. انڈیا کی. نکاح کر لو. ایسے میرے بھائیوں، زندگی کے ہر شعبے میں خدا کے احکام ہیں. ہاں، ان احکام کو معلوم کرنا اور اس کا علم حضور لے کر آئے. قرآن پاک پورا کا پورا جو ہے وہ دستور خداوندی ہے کہ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے. کاروبار میں، بال بچوں کے ساتھ، محلے میں، سفر میں، حضر میں. ملک کا بادشاہ بن کے بیٹھا ہے تو اس میں ملک کا وزیر بن گیا ہے. وزارت کی کیسے زندگی گزارنا. وزارت جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے. جتنے انسانوں کا یہ وزیر ہے ان کی اس پر ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے بارے میں قیامت میں سے سوال ہوگا. مال کمانے کے لیے نہیں وزارت ہے. اس لیے میرے بھائی، میرا عزیزو، یہ دین کی میں نے اس کے لیے ہماری زندگی میں اللہ کے احکام آئے ہیں. اللہ کا حکم معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے حکم میں زبردست طاقت ہے. ہاں، اللہ نے اپنے حکموں کی طاقت حضرت موسیٰ کو بتائی کہ میرے حکم کی طاقت دیکھ کیا ہے. اور طاقت سمجھا کے پھر فرعون کے پاس جانے کے کہا اب جا. وما تلک بیمینک نے کہا موسیٰ، ارے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہی کہا علیہ عصا ہے. موسیٰ نے کہا اللہ میں میری لکڑی ہے. تمہارے پہرے داروں کے پاس نہیں ہوتی لمبی، کہ میری لکڑی ہے. اور اتوکل علیہ، اللہ بھی اس پہ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں. وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي، اور میری بکریاں ہیں تو بکریوں کے لیے جھاڑ پر سے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ کھائیں یہ. کیا نام؟ ولی افیہ ہمارے بوخرا، اور میرے بہت سے کام اس سے ہوتے ہیں دوسرے. گودرا. جو آنکھ دیکھ رہی تھی وہ سب بتایا. اب اللہ اپنے خود سمجھانا چاہتے ہیں. قال القیا یا موسیٰ، موسیٰ لکڑی کو پھینکو، زمین پر ڈالو. فالقاها، تو اللہ کے حکم کے مطابق زمین پر لکڑی کو پھینکی. فإذا هي حية تسعى، وہ تو لکڑی نہیں تھی، وہ تو ایک اژدھا اور سانپ بن کر ہلنے لگا. تو اللہ میاں نے سمجھا کہ دیکھو تم جو سوچتے وہ نہیں ہے، جو میں کہوں گا وہ ہے. وہ اس میں میرے حکم سے بڑی زبردست طاقت ہے. اس میں اللہ کی قدرت ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرا عزیزو، اللہ کے احکام جو اللہ نے جو دیے ہیں، اس احکام کو آدمی اگر اپنی زندگی میں اختیار کرے گا تو اللہ کی پوری قدرت اس کے ساتھ ہو جائے گی. آج کا مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر ان نادانوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی ڈگریوں پر عمل کرتا ہے. بزنس کی ڈگری کون سی وہ ڈگری ہے کیا چیز؟ اللہ نے اللہ کے نبی نے تو تجارت کے کرنے کے طریقے بتائے ہیں. یہ تیری تجارت کا طریقہ، یہ تو اسے سکھا. تو کیسے سیکھے گا؟ اللہ کے نبی نے ایسے تاجروں کے لیے
جو اللہ کے حکموں کے مطابق امانت داری کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں انہیں بڑی بشارت دی کہ وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرے گا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا. اور ان خدا کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا ہو تو ان کی طریقوں پر تجارت کرو. اور اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا قیامت میں تو بھئی اپنی تجارت تو ان کے طریقوں پر کرنا سیکھو اور کرو. رہی بات روزی تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آدمی کی روزی اللہ نے جو طے کی ہے وہ روزی اس کو ہر حال میں ملے گی. اس کے کمانے پر نہیں ملے گی اس کو. ورنہ بہت سے بڑی بڑی کمپنیاں چلانے والے کمپنیاں چلاتے چلاتے کنگال ہو جاتے ہیں. دیوارہ نکالتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. جاگیریں بیچتے ہیں اپنی جاگیریں جو بہت جمع کی تھی نا وہ بیچ کر قرض ادا کرتے ہیں. دنیا میں جتنے کنگال ہوتے ہیں نا وہ دنیا کماتے کماتے کنگال ہوتے ہیں. اوپر سے کنگال کرنے کا فیصلہ آیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں اصل تو اللہ کا حکم ہے. کھانا آدمی کھاتا ہے ہاں اس کھانے وہ بناتا ہے تو نفع بنتا ہے. اگر اس کھانے کو اس کے لیے نقصان بناتا ہے تو اللہ میاں نقصان ہو. حدیث میں آتا ہے جب آدمی کھاتا ہے نا تو لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے اللہ سنتا ہے کہ اللہ میاں اس کے لیے نفع بنو نقصان بنو. اوپر سے جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ. ہاں بھی ایسا ہی ہے. انسپیکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ دوا کھاتا ہے کچھ بیماری دوسری ہو جاتی ہے کیا؟ انسپیکشن کیا؟ انفیکشن ہم تو انگریز جانتے نہیں ہیں. انفیکشن ہوا کیا کہ دوا کھائی تھی صحت کے لیے اور الٹا بیمار زیادہ وہ دوسری ہو گئی. اس کا اثر الٹا ہوا ہے. ہوا نہیں ہے اوپر سے کیا ہے. دوا کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو اوپر سے ہے. ایسے ہر چیز دنیا میں جتنے اسباب ہیں ہمارے پاس ان اسباب میں اللہ کا حکم چلتا ہے. ایسا آپ دیکھیے بہت سے میرے دوستوں رئیس اور بہت سے مالدار اپنے گھر میں تمام لائن کی راحت و آرام کی چیزیں لا کے رکھتے ہیں پھر بھی وہ پریشان ہے. رات نہیں ہے. اے سی بنگلے میں نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ اوپر سے ہے. اے سی بنگلہ اصل نہیں ہے. اس اے سی بنگلے میں راحت دینے والا اللہ ہے. اگر وہ راحت دے گا تو ملے گی ورنہ اسی راحت کے نقشے میں پریشان ہوگا. غریب کو جھونپڑے میں نیند نہیں دیتا وہ اور اس کو اے سی میں نیند نہیں آ رہی ہے کیا؟ کہ مسئلہ وہاں سے ہے. اللہ کسی کے بنگلے کو مال کے پیسوں کو اور امریکہ وغیرہ کو نہیں دیکھتا. اللہ اس کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ یہ ہماری اطاعت کے ساتھ چلتا ہے یا ہماری اطاعت کے بغیر چلتا ہے. اور یہ تو اصولی بات ہے میرے دوستوں. دنیا کے ملکوں میں اللہ نے جن کو ملک دے رکھے ہیں انہوں نے اپنا دستور بنایا ہے اور اس دستور کے مطابق جو بھی ان کے ملک میں رہے گا وہ وہاں چین سے رہے گا اور اس دستور کے خلاف رہے گا تو ارے بولو تو صحیح اسے چین ملے گا نہیں. حالانکہ یہ دنیا کے جو میرے دوستوں ملکوں پر جن کو اللہ نے بٹھایا ہے وہ ان کا نہیں ہے اللہ کا ملک تو ہے. اللہ نے اس کو دیا ہے. کسی کو مال دیا کسی کو عہدہ دیا کسی کو کچھ دیا اور دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے کیا کرتا ہے میاں
اس اللہ نے قرآن پاک میں اپنے نبی سے اعلان کروایا، قل اللہم مالک الملک، اے نبی کہیے کہ دنیا کا حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ قل اللہم، اے اللہ مالک الملک، دنیا کے مالک، ملکوں کا مالک تو ہے، تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے۔ ہوتا ہے دنیا میں، آج یہ انکل دوسرا آتا ہے، اس کو اتارا، اس کو چڑھایا، ہاں بادشاہت بھی دے اور بادشاہت بھی دے کر جیل میں ہی بھیج دے۔ چلو اوپر کیا کاموں کی چیز ہوتی ہے؟ ہندوستان کا آخری بادشاہ ظفر تھے، ظفر، ہاں تو ظفر کو بادشاہ کی کرسی سے ہٹا کر میرے دوست تو برما کی جیل میں اللہ نے پہنچایا۔ انگریز کے بچہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو اوپر کا ہے معاملہ۔ وہاں کا فیصلہ ہے۔ تو وہ میں تو ملک جس کو دے جب دے، اور جب ملک چھین لے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے تو ملک دے دے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے۔ ہاں ہمیشہ تک میں ہوں، میرے پاس ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تیرے دماغ کی ایک غلط کو ہٹا دے تو کہاں مارا پھرے گا۔ مسئلہ تو وہاں سے ہے۔ ہاں یہ فرعونی دعوے ہیں، میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں اور میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں، یہ فرعون، یہ قارون کا نعرہ ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو میں نے اپنے آئیڈے سے کمایا ہے، میرے پاس آئیڈے ہیں۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے آپ۔ ہاں دنیا میں حالات میں تو دنیا میں میرے دوست عبادت کے لیے حالات ہیں۔ رات کو پریسیڈنٹ بن کے بیٹھا ہے اور صبح کو میرے دوستوں ہٹ کڑی میں جیل میں جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں حالات آ رہے ہیں اور اللہ عبرت دے رہا ہے کہ دیکھو عبرت میں ہوں، میرا ہے، اصل میرا حکم ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء وتخرج الحی من المیت، تیری قدرت کے کیا کہنے، تو مردے سے زندے کو وجود دیتا ہے۔ انڈا، مرغی کا انڈا بے جان ہے، اس انڈے سے میدوں سے چوزا کون بناتا ہے؟ چوزے کو اللہ بناتا ہے، اپنے قدرت سے بناتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور زندے سے مردہ تو نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس میں سے مردہ انڈا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہاں وہ بڑی قدرت والا ہے۔ رات سے دن اور دن سے رات وہی نکالتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ہاں حالانکہ دن تو روشن ہوتا ہے، رات اندھیری ہے۔ ہاں اس روشن دن میں اندھیری رات کو وہ داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، اور اندھیری رات میں دن وہ داخل کرتا ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، لمبا۔ کون کر رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے؟ ہم اللہ کو اس کی قدرت کے اعتبار سے کبھی سوچتے بھی نہیں، ہم تو اللہ سے بھی جاہل ہیں، اور اللہ سے جاہل ہونے کے بعد پریشان ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو جانتے نہیں، اور جانتے ہیں تو اس کی مانتے نہیں، اسے ناراض کر رہے ہیں، تو بھی وہ ناراض ہو کر زمین کو ہلاتا ہے، چلو وہ ناراض ہو کر آسمان سے میرے دوستوں بارش برساتا ہے، ایسی بارش کہ پریشان ہو جائیں گے، جاؤ چلو۔ وہ ناراض ہو کر آپس میں ان کے اندر دشمنی ڈال دیتا، لڑو، حالات بدلتا ہے وہ۔
کہ جو حالات ہیں، ان حالات کا تعلق ملک سے، مال سے، کسی سے نہیں ہے، انسان کی اعمال اور زندگی سے ہے. اس مسلمان، خاص طور اس مسلمان کی، مسلمان کا مقام معمولی نہیں اللہ کے یہاں، بہت اونچا مقام اس کا ہے. ہاں، اس کی زندگی کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے. مسلمان زکات روکے گا، آسمان سے پانی رکے گا. مسلمان بے حیائی کی زندگی اختیار کرے گا، آسمان سے بیماریوں کے دروازے کھلیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو انسانوں بے حیائی، بے شرمی آئے گی، آسمان سے ایسی ایسی بیماری آئیں گی جو لا علاج بیماریاں ہوں گی، کوئی علاج نہیں اس کا. ہاں، ناپ تول میں کمی آئی، قرض لے آئے گی. ہاں، اس سے میرے بھائی، میرے عزیز ہو، نبی دنیا میں آئے ایمان اور اعمال کی محنت لے کر آئے کہ یہ ایمان اپنے اندر پیدا کر لیں اور ان کے اعمال درست کر لیں، آسمان سے ان کی زندگی خدا بنا دے گا. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حالانکہ وہ تو نبی کی اولاد تھی، نبیوں کی اولاد ہے، لیکن اعمال بگڑے ان کے، اللہ کے حکام کے خلاف زندگی گزارنا شروع کی، تو اللہ نے آسمان سے ان کے لیے ذلت کا فیصلہ کیا اور فرعون جیسے ظالم کو مسلط کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے خدا ایسے تم پر حکم لائے گا. حدیث میں آتا، تم اپنے حکام کو برا بھلا نہ کہو، اپنے اعمال کو سوچو. بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام قوم نے خدا کے احکام توڑے، خدا نے ان پر ظالم کو مسلط کیا، فرعون کو. اور جب اللہ نے فرعون کی ذلت سے نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کے پاس بھیجا نبی بنا کر کہ جاؤ انہیں سمجھاؤ، انہیں اللہ پر ایمان لانے کو کہو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو. ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر محنت کی اور ان کی قوم نے ان کی بات کو قبول کیا، ایمان لائے. وہ نماز کا حکم آیا، نماز کو قائم کیا. جب ان کی زندگیاں دین پر آ گئی تو آسمان کا فیصلہ بدلا. سورہ قصص قرآن پاک میں ہے، 20ویں پارے میں ہے. اس سورہ قصص کو پڑھنا کہ اللہ نے کیسے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلے. اوپر سے فیصلہ آیا کہ اب ان کے حالات بدلنے ہیں، زندگی ان کی درست ہو گئی. آج بھی اس مسلمان کے حالات اور یہ ذلت سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک اپنی زندگی کو ٹھیک نہ کرے. چاہے کروڑپتی کا باپ بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اس کے حالات نہیں بنیں گے. اللہ کا فیصلہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی ہمارے حکام سے اعراض کریں گے ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ہاں، فیصلہ اوپر کا یہ ہے. مسلمان دنیا میں پریشان، اور مسلمان کو اللہ نے اسلام پریشان کرنے تھوڑا دیا ہے. اسلام دیا ہے سلامتی کے لیے کہ سلامت زندگی گزارے دنیا میں، اور دنیا کے انسانوں کو سلامتی کا راستہ دکھایا ہے. صحابہ کی دنیا کے انسانوں کی یہی دعوت ہے، اسلم تسلم. اسلام کو زندگی میں اختیار کر لے، سلامتی میں آ جائے گا. تو
آج کے مسلمان نے تو اسلام کو گھر سے دھکے نکال کے نکالا ہے اور اپنے گھر میں اسلام کے خلاف شیطانوں کی زندگی لا کے بسائی ہے. اسے چین کیسے ملے گا؟ دعا کیجیے میں بہت پریشان ہوں. پریشانی کا راستہ اختیار کیا تم نے؟ اس لیے بزرگان جی فرماتے ہیں کسی بزرگ کے پاس کوئی دعا کے لیے جائے اور اگر اس کو وہ نصیحت نہ کرے کہ بھئی تم اپنی زندگی کے راستے کو ٹھیک کرو، اور اس نصیحت کے بغیر اگر اس کے لیے دعا کرے گا نا تو اس کی ولایت سلب ہو جائے گی. گورنمنٹ کا ایک نافرمان ہے، باغی آدمی ہے، اور اس باغی آدمی کو سمجھائے بغیر اس کی میرے دوستو گورنمنٹ کے پاس جا کر یہ کرے، کیا کہتے اس کو؟ تعریف نہیں، سفارش. حکومت کا مجرم باغی اس کی سفارش کرنے میرے تو بزرگ جائیں گے تو وہ حکومت کی نگاہ میں ان کی کوئی حیثیت ہوگی کہ کیا ہے مولوی صاحب، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اللہ کا مجرم، اللہ کا باغی، اور اس مجرم کے بارے دعا کر اللہ میاں اس کی دعا، اس کی زندگی، اس کا حالات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسے سمجھاؤ کہ بھائی یہ زندگی میں پریشانیاں اللہ کو ناراض کرنے سے آتی ہے، خدا کے احکام خلاف ورزی کرنے سے آتی ہے. بھائی زندگی کو صحیح رخ بدلاؤ، نماز پڑھو، اپنی اولاد کو نماز پڑھاؤ، غرضنے سے بے حیائی بے شرمی کی تمام زندگیوں کو نکالو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی آتا تھا کہ حضرت انہوں نے جاؤ جماعت میں چلے جاؤ، جماعت میں جاؤ. سب کو یہی دعوت، سب علاج یہی، جتنے پریشان حال ان تمام پریشانوں کی علاج ایک، اللہ کے نام نکلو. تو حضرت کے پاس جو بیٹھنے والے تھے کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ہر ایک کو جو بھی پریشانی کی دعا کرنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جماعت میں جاؤ. تو حضرت کا بھائی میں اس لیے جماعت میں بھیجتا ہوں اس کو کہ اس کی غلط زندگی کی بنیاد پر اس پر یہ حالات آئے ہیں. یہ جماعت میں جائے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، تو معافی مانگنے کے بعد اللہ خوش ہو کے اس کا حالات بنا دیں گے. جماعت میں نکلنے کے بعد آدمی کو سب سے پہلے توفیق توبہ کی ہوتی ہے. دو تین دن گزرے کہ اس کو دعا نماز میں تو دعا میں دوڑانا شروع ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. اسے اپنی کوتاہیوں کا پتہ چل جاتا ہے، میں کہاں ہوں، میری زندگی کہاں گزر رہی ہے. توبہ کی توفیق آتی ہے، اور اس توبہ کی توفیق کے بعد پھر اللہ تعالی شانو اس کی زندگی کی رخ کو ٹھیک کر دیتے ہیں. کیونکہ میں دوستو اللہ کے راہ میں نکلنے کے بعد تعلیم کے حلقوں میں جب آدمی بیٹھتا ہے، صحابہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو سنتا ہے، تو یہ تو تمام صحابہ کی زندگی کا آئینہ ہے. اس آئینے میں اسے اپنی کمزوریاں نظر آ جاتی ہیں کہ کیا زندگی ان کی تھی، میری کیا زندگی ہے. ہاں، ان کی نمازوں کو جب سنتا ہے تو پھر اپنی نماز کی کمزوری سمجھ میں آتی ہے کہ میری نماز کیا ہے یار، مجھے نماز صحیح کرنی چاہیے. ان کے کیا اخلاق تھے، میرے اخلاق کیا ہیں. صحابہ کی عورتوں کی زندگیاں کیا تھی، میرے گھر کے اور مسئلات کی زندگی کیا ہے. ہاں، یہ 4 مہینے ایسے ہی نہیں میرے بھائیوں، 4 مہینے ایمانی ماحول میں. اور مسجد حضرت الیاس فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرو. ہاں، ہماری دنیا میں تو یہ دنیا ہی ہے، انسانوں کے مخلوق کی تذکرے ہیں،
اس چار دیواری میں اللہ کی قدرت کے تذکرے ہوں گے. آخرت، موت، موت کے بعد کی زندگی، ظلم پر کیا ہوگا، دنیا کے انسانوں کے ساتھ خیر خائی کرنے پہ خدا کیا دے گا. جب اس چار دیواری میں ان باتوں کو، اس تذکروں کو 4 مہینے تک سنے گا اور اسی کی دعوت دے گا اور اسی کے اندر لگے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کی زندگی کو ٹھیک کر دے گا. بار بار چابی نہ لگاؤ، ایک مرتبہ نہیں، بار بار. اتنی بار لگائے آدمی کہ اندر ایمان اتنا قوت کے کل رات تو بیان سنا تھا نا آپ نے کہ ایمان میں جتنی قوت پیدا ہوگی اتنی آدمی میں اللہ کی اطاعت آئے گی، اور جتنی ایمان میں کمزوری آئے گی اتنا آدمی میں سستی اور کاہلی آئے گی دین کے بارے میں. اعمال سے بے پرواہی آئے گی. اس لیے بھائی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے اپنے ایمان کو بنانا، ایمان پر محنت کرنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. صحابہ سے فرمایا حضور اپنے ایمان پر محنت کرتے کر کے اس کو تازہ کیا کرو. ہاں، باغ ہوتا ہے نا، باغ، تو باغ کو ہرا بھرا کرنے کے لیے پانی دینا پڑتا ہے تو ہرا بھرا رہتا ہے وہ. ایسے ایمان کو پانی دینا پڑتا ہے دعوت کے ذریعے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان اور آخرت کے تذکرے سن کر اپنے ایمان کو پانی دینے سے ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے. صحابہ نے فوراً پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں تو ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ قال اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو. جتنا تم کہو گے، سنو گے، اتنا تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی. اور ہم آپ سنیں، سوچیں 24 گھنٹے میں کتنا مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ کرتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے نا. مال سے، پیسوں سے، امریکہ میں جانے سے یہ ہوگا اور یورپ میں جانے سے اور عرب ملکوں میں جا کے کمائیں گے تو اتنا ملا، اس کا اللہ دے گا اور اللہ سے ملتا ہے. آدمی دوا لاتا ہے، دوا لانے سے انکار نہیں ہے، لیکن دوا لا کر کم سے کم کلمے کو تو بولے کہ دوا میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ شفا دے گا. تم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کرو، بچے کی ماں سے یہ بھی کہو کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بھی کہے کہ اللہ اس دوا میں میرے بچے کے لیے شفا دے دے. دکان پر جانے سے پہلے سوچے آدمی کہ رزاق تو اللہ ہے، وہ مجھے روزی دینے والا ہے، تو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے جائے گا. حدیث پاک میں یوں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے. اب جو آدمی اللہ کی ذمہ داری سے نکل، کیا ہے اس کا، کیا ہوگا اس کا؟ نماز پڑھنی نہیں، اور حضرت میرے دعا کریو تو تیری زندگی پر. آدمی کو جب یہ ہوگا میرا رزاق تو اللہ ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی شانو اس کے کام بنا دے گا. عشاء پڑھ کے جائے گا،
چاش کی نماز، وہ کہتے ہیں چاش کی نماز میں ہم نے اپنے روزی کی برکت دیکھی. تو چاش کی نماز کے لیے گھر آئے گا، چاش کی نماز پڑھے گا. کیوں کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میرے بھائی میرے عزیزو، ایک محنت ہے، ایک محنت ہے، جس محنت کو زندگی کا کام سمجھ کے کرنا ہے. صرف 4 مہینے نکل کر چھٹی نہیں ہے. 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکل کر جن اعمال میں میں نے اپنے آپ کو لگایا تھا، اب ان اعمال کے ساتھ مجھے گھر رہنا ہے اور گھر میں اپنے کاروبار وغیرہ میں لگنا ہے. ان اعمال کے ساتھ دعوت کی محنت ہے، تعلیم کے حلقے ہیں، ذکر و عبادت ہے، اللہ خدا کی مخلوق کی خدمت ہے. یہ چاروں اعمال کے ساتھ گھر رہنا. انہیں مجھے تو عزت نہیں ملتی تو ملاقاتوں میں نہیں نکلتا. تو تیری ضرورت ہے اپنے 24 گھنٹے میں سے نکال وقت، کم سے کم 2.5 گھنٹے میں فارغ کر، اور اس میں جا کر گھر گھر پر اللہ کو بول کہ بھائی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمارا ہر مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہماری ضرورت کو پوری کرنے والے ہیں. لہذا بھائی اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ خوش ہو کر ہماری زندگی بنا دے گا. اس کو بولو جا کر، ایک ایک گھر پر جا کر. وہ گھر کو غریب کا بھی ہوگا، وہ گھر مالدار کا بھی ہوگا، وہ گھر میرے دوست تمہارے نگر شیٹھ کا بھی ہوگا، اور وہ گھر میں دوست دوسرے اور لوگوں کا بھی ہوگا. سب کو ایک ہی بات، اللہ ہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی کرنے والے ہیں. اس کو اتنا بولو کہ ان تمہارے محلوں میں جتنی قسم کے لوگ ہیں ان سب کا تعصب تمہارے دل سے نکل جائے اور ایک اللہ کا تعصب آ جائے. ہاں، یہ ہماری ضرورت ہے. ہر مسلمان کے پاس جانا اور اللہ کی توحید کو، وحدانیت کو، ایمان کو بولنا، آخرت اس کے سامنے رکھنا کہ بھائی ایک دن موت آئے گی اور موت ہمیں تمہیں یہاں سے نکالے گی اور وہاں یہ دنیا کام نہیں آئے گی، وہاں تو بھائی ایمان اور اعمال کام آئیں گے. اس کے لیے موقع موت سے پہلے ہے. اپنی زندگی کی ترتیب بدل. یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. صبح اٹھے تو پھر دنیا اللہ کے غیر کے تذکرے، رات کو سوتا ہے تو خدا کے غیر کی باتیں کر کے سوتا ہے، تو دل میں تو خدا کا غیر آ رہا ہے. اللہ کے خوف کی بات کرے گا تو اللہ کا خوف آئے گا دل میں. اللہ کے خوف کی بات کرتا ہے. اللہ موت کو تو یاد کرتا ہی نہیں. دن بھر میں کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں ہم؟ دن بھر میں کتنی مرتبہ دماغ میں آتا ہے کہ بھائی اسماعیل تجھے مرنا ہے یار، خبر میں کیا ہوگا. اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. آخرت. اور اللہ کے نبی کیا فرمانے ہیں؟ اکثروا ذکر حازم اللذات، تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. ہاں، بنگلے میں محل میں سونے سے پہلے سوچ، آج تو یہاں بنگلے میں سویا ہوں، کل کو مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دیں گے مجھے، میرا کیا ہوگا؟ اس کی کیا تیاری کی میں نے؟ اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کرے. نیند آ جائے گی. موت کے بعد تو اعمال کام آئیں گے. مالدار کا مال کچھ کام نہیں آئے گا اور حکومت والے کی حکومت کوئی کام نہیں دے گی. وہاں تو اعمال کام دیں گے. اور عمل کا موقع موت سے پہلے، موت کے بعد نہیں ہے. مجھے نیند نہیں آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں یہاں عمل بھی کرنا، صحیح کرنا اور اچھی طرح سے کرنا. 5 روپے کی نوٹ لیتا ہے تو دیکھتا ہے چلے گی نہیں چلے گی، تو اپنے عمل کے بارے میں نہیں سوچتا میری نماز مقبول ہوگی نہیں ہوگی، مجھے کیسی نماز پڑھنی چاہیے.
بھائی میرے عزیزو، جو بار بار اللہ کی راہ میں اپنی ذات کو بنانے کی، ہمارے یہاں تو محنت تو امت میں ہے لیکن مقصد ہم ہیں کہ میں ایمان کی دعوت دوں تاکہ اللہ میرا ایمان بنا دے۔ میں نماز، حضرت مفتی زینال فرمایا کرتے تھے، ارے میاں تم لوگ جو نماز کی دعوت، کون سی نماز ہے وہ جو پڑھتے ہو تم پڑھتے ہو وہ نماز؟ کہ وہ نماز کی دعوت نہیں ہے، نبی والی نماز کی دعوت ہے۔ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے اس نماز کی دعوت دو سب کو، اور اس نیت سے دو تاکہ اللہ میری نماز ایسی بنا دے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں نماز میں کلمے والا یقین چاہیے، کلمے والا یقین چاہیے، اور نبی والے مسائل والی شکل چاہیے، سنت کے مطابق نماز ہو، اور فضائل والا علم چاہیے کہ میرے نماز پر مجھے کیا ملے گا۔ آج ہمارے سامنے فضائل کا علم تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، سعودیہ کہہ جاؤں گا وہ سامنے ہوتا ہے یہ ملے گا، یہاں تو 500 ملتے ہیں وہاں 5000 ملیں گے، تو پھر جاتا ہے وہاں بال بچوں کو چھوڑ کے۔ ہاں نماز پر خدا کیا دے گا؟ اس کے فضائل، مستقل اللہ نے فضائل کا علم اتارا ہے۔ جب تک آدمی کے سامنے کام عمل کا نفع نہیں ہوگا اس کی طبیعت نہیں چلے گی۔ اس لیے ہم نے دیکھا جب ہم شروع میں لگے تو اس موقع پر نوجوان بچے، ان نوجوان بچوں کے جیب میں مسواک آ جاتا تھا، تعلیم میں بیٹھے اور تعلیم میں مسواک کے فضائل سنے کہ جو آدمی اس مسواک کے ساتھ وضو کرتا ہے وہ اس کا ایمان وہ کلمے پر مرے گا، تو وہ دوسری دن فوراً مسواک خرید کر جیب میں، فضائل ہیں، فضائل کا علم۔ ہم لوگ تو فضائل کے بے تو سنتے رہتے ہیں، بھائی اتنا سن کہ تیرے دل میں اتر جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تبلیغ والے بس یہ فضائل کی کتاب، اس کی کوئی کتاب پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اس لیے یہ تیرا علاج ہے۔ ڈاکٹر تو کو نہیں کہتے ہم ڈاکٹر یہ ہمیشہ کے لیے تم نے شوگر ایک گولی مجھے دے رکھی ہے، نہیں کہتا، وہ علاج ہے۔ وہ فضائل کا علم اتنا سنا جائے کہ اس میں جو فضائل کے علم میں نبی نے جو وعدے سنائے ہیں اس کا دل میں یقین اتر جائے، اور وہ میرے دوستوں فضائل ہمیں عمل پر ڈال دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف ڈال دے کہ نہیں، وعیدیں ہیں، وعدے اور وعیدیں ہیں، دونوں علم میں ہیں۔ ہاں فضائل کا علم گھر میں اور مسجدوں میں، اسے میرے دوست اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ بیٹھنا اور دھیان اور توجہ سے سننا، اور اس نیت سے سننا کہ اللہ میرے دل میں اس کا یقین اتار دے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن ہوگا وہاں مسجد تعلیم ہوگا، وہ اخبار کر باتیں کریں گے، تقاضے سوچیں گے، تیرے تقاضے سوچنے کا وقت نہیں ہے، ابھی تیرا تعلیم میں بیٹھنے کا وقت ہے۔ تعلیم میں بیٹھ اور سن اپنی ضرورت سمجھ کر۔ تعلیم کو تعلیم ہے، مشورے کے وقت مشورے ہیں، گشت کے وقت گشت ہے۔ جس وقت جو عمل ہے اس عمل کی اہمیت اور عظمت دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا چاہیے، تو پھر اس عمل کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں بار 4 مہینے لگانا اپنی ضرورت سمجھ کر، اور وہاں جا کر ان اعمال، 4 مہینے وقت کے نہیں ہیں، 4 مہینے اعمال کے ہیں۔ 4 مہینے اپنی امیر کی اطاعت کے ساتھ چل، ہاں تو پھر تیرے اندر چھوٹپن آئے گا،
ورنہ تیرا اندر کا جو ہے نا میں یہ نکلے گا نہیں جلدی. امیر کی اطاعت کے ساتھ چلنا, ہر بات کو امیر سے پوچھ کے کرنا, اس میں ہے ذرا مجاہدہ. ہاں, جو اطاعت امیر کی اطاعت کرے گا نا اسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق ہو جائے گی. تین اس طرح نکالنا لگانا, چلا چامن اس طرح لگانا, اور اپنے آپ کو اعمال کا پابند کرنا. اعمال کا اتنا پابند کرے کہ وہ عمل اس کو میرے دوستوں محبوب اور پسند ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے. جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہ چھوٹتی نہیں. اعمال, کشت, تعلیم, نماز کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, خدا کی مخلوق کے ساتھ میرے بھائیوں اخلاق سے زندگی گزارنے کا اہتمام. زندگی میں اتنا آ جائے کہ پھر زندگی اس کے خلاف گزارنے میں آدمی کی طبیعت نہ چلے. ورنہ لوگ تو ہم کو تبلیغی کہہ کے بہت اونچے چڑھاتے ہیں, تبلیغ والے ماشاء اللہ, اور اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. آدمی کو ایسی حالت بنانے سے بچنا چاہیے کہ جو حالت اس کا امتیاز ہے ماشاء اللہ تبلیغ والا ہے, دوسرے دکھے. جیسے ہمارے عوام کی زندگی, ہماری عام زندگی ہم عوام کی طرف گزاریں گے. عمومیت کے ساتھ چلنا, سب کے بیچ میں یہ دکھے ایسا نہیں بننا. آج کل تو عجیب عجیب حالات ہیں. ٹوپیاں بھی ایسی بنائی ہیں, خصوصی ٹوپیاں, کلر الگ ہے, اور میں تو عجیب سنت پر زندگی لانی چاہیے, سنت پر. اور اپنی زندگی کو آدمی اپنا حساب خود کرے. کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یہ اس کے اندر کی بیماری ہے. ہمارے استاد تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تو کسی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے, ایک انگلی اس کی طرف ہے, تین انگلیاں تو تیری طرف ہے. یوں کرتا ہے نا آدمی, فلاں ایسا ہے, تو ایک انگلی اس کی طرف, تین انگلی, یہ تین انگلی تجھے یوں کہتی ہے اس میں ایک ہے تو تیرے میں تین ہے. اپنی فکر کر. دھن رے دھن اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ مول. تیری روح میں چار بنولے, سب سے پہلے اس کو چن. اس کی روئی میں بنولے ہیں, وہ تو دیکھتا نہیں, اس کو کہتے تیری روئی میں بنولے دکھتے ہیں. دھن رے دھن اپنی دھن, روئی کو دھونا جاتا ہے نا بنول نکالنے کے لیے, کیا کہتے ہو, روئی کو جو الگ کیا جاتا ہے, دھونا جاتا ہے. کہتے دھن رے دھن اپنی دھن روئی. ہاں, پرائی دھنی کا پاپ نہ مول. دوسرے کیا ہے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ نے اپنا گناہگار نمبر بد بن. فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں تو کیسا ہے. دھن اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپ نہ مول. تیری روئی میں چار بنولے, سب سے پہلے اس کو چن کہ میری کمزوریاں دور ہوں, میرے اندر کی کمزوریاں دور ہوں. ہاں, دوسروں کی خوبیاں دیکھے گا تو اللہ وہ خوبیاں اس پہ پیدا کر دے گا. اگر دوسروں کی عیوب کو کمزوریاں دے گا تو یہ کمزوریاں اس کے اندر آئے گی. اس میں بھائی میرا عزیزو, ایک محنت ہے اپنے کو بنانے کی, اور امت کی اپنی من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی آئے, اس کی ایک محنت ہے. جس محنت کے نتیجے میں جو عزت اللہ نے صحابہ کو دی تھی وہ عزت خدا اس امت کو دے گا. عزت کا راستہ وہی ہے.
عزت کا راستہ وہی ہے. عزت کی محنت وہی ہے جو صحابہ کی محنت ہے. رہی دنیا تو دنیا پہ محنت کرنے والے تو بہت ہیں اور دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی بیوان کو پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. کوئی اس کی حیثیت دنیا کو تو اللہ نے امتحان کے بنایا, امتحان کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ میرا بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو میں نے جو دنیا رکھی اسباب دے رکھے اس میں میرا بندہ بن کے جیتا ہے یا نفس کا بندہ بن کے جیتا ہے. اس امتحان کے لیے ہے. اگر دنیا میں مسلمان اللہ کا بندہ بن کر جیے گا تو اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈالے گا. اور اگر یہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر نہیں جیے گا, نفس کا غلام اور دنیا کے نادان اور اندھوں کے پیچھے چلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا پہ اس کے لیے وبال بنائے گا. چلو ایسے اللہ اسے مسلط کرے گا دنیا کو. ہاں حدیث میں آدم کے بیٹے تو میرے لیے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یا بنا آدم تفرغ لے عبادت ہے, وہ آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, یعنی میری اطاعت کے ساتھ چل. عبادت کے معنی صرف نماز کے نہیں ہے, عبادت کے معنی اطاعت ہے کہ تیری تجارت میں میری اطاعت کر, تیری معاشرت میں میری اطاعت کر, میری اطاعت کے ساتھ فارغ ہو جا. آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو غنی بنا دوں گا, تیرے سینے سے ہر لائن کی فکر اور ٹینشن نکال دوں گا. املا صدرک غنا واشد فقرک, اور تیری تنگی کو دور کر دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا, ملا تو یدئی کا شغلن, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, فرصت ہی نہیں ملے گی. ہاں بہت سے ہوتے ہیں ان کے آفس میں 4 یا 5 فون ہوتے ہیں. اس کے آفس میں اب یہ پرانا دوسرا ہے, کام سے فرصت ہی نہیں. ملا تو یدئی کا شغلن, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا. ولا اشد فقرک, اور تیری پہ محتاجی کو دور نہیں کروں گا. محتاج ہو تو کروڑپتی کا باپ بن کے بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے. اللہ اور کوئی کاروبار, دبئی جا کے کاروبار کروں, یہاں بھی یہ کاروبار, کھاتا ہے پیتا ہے پھر بھی وہاں سے کاروبار کرتا ہے, سمجھ جاتا ہے. محتاج قرضے لیتا ہے, بینکوں سے اٹھاتا ہے, اس کی محتاجی دور نہیں کرتا. اللہ اور محتاجی لے اور لے. ملا تو یدئی کا شغلن, ہاں واشد ولا اشد فقرک. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو, جو راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے وہ ایمان و اعمال کا راستہ ہے اور اس کی محنت ہے. اس پر جتنا اپنے آپ کو لائیں گے اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری بنا دے گا. دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالے گا, ہاں, اور آخرت کی زندگی میں مزے, وہی مزے ہیں. دنیا میں آدمی کی کوئی چاہت پوری ہوتی نہیں ہے. کون چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں؟ کوئی بوڑھا ہونا چاہتا نہیں, جوان, لیکن بڑھاپا تو آتا ہی ہے. کون چاہتا ہے میں بیمار ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا, لیکن بیمار ہونا پڑتا ہے. دنیا میں انسان کی چاہت پوری نہیں ہوگی, چاہت پوری ہوگی جنت میں. موت کے بعد اللہ انسان کی چاہت کو پوری کرے گا. ہاں, اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, جنت میں اللہ نے انسان کی چاہت کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. جو انسان چاہے گا وہ ملے گا. ہاں, اور اللہ تعالیٰ اسے اس کے آنکھوں کے سامنے ایسے نظارے خدا دے گا کہ جس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ, آنکھوں کو لذت پہنچانے نظارے. ہاں,
جنتی جنت میں جائے گا نا تو جنت میں داخل ہونے کے ساتھ اللہ اعلان کروائے گا، او جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، کبھی یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تمہیں ہمیشہ تندرست رہنا ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ زندہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ چلو اصل زندگی وہ ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ اس زندگی کو جو بنائے گا، جس کی آخرت بنے گی، خدا دنیا اس کی بنا دے گا، اور جس کی آخرت اجڑے گی، اس کی دنیا اس کے پاس ہونے کے بعد بھی اجڑے گا۔ اس لیے دوستو آپ اللہ سے بھائی گزارش ہے، ہاں شیطان نفس آپ کے ہمارے پاس لا کے کہتا میرے پاس مرزا فرصت نہیں ہے، کیا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے تیرے ہاتھ میں حل کرنے نہیں ہے، اس مسئلے کا حل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کی طرف آئے گا، اللہ کے دین کی طرف آئے گا، اللہ نے جو ذمہ داری تیرے پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پوری کرے گا، اس کی برکت سے خدا تیرے مسائل کو حل کرے گا، تو ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب طے کریں کہ ہم اپنی ذات سے بھی اپنے گھر کے ہمارے ایک ایک بچے کو ہمیں دعوت کی محنت میں لگانا ہے، اس میں یہ محنت اس کی محنت ہے، اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے، باقی اصل محنت ہے اللہ کو پہچانے، اللہ کے دین کی محنت میں اپنی جان مال کو کھپانے والا بنے، اس کے ساتھ جو بھی اسباب اس کے اس میں لگے گا وہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بھی اب دین کی محنت کے لیے پروگرام بنائیں، ہاں پروگرام بناؤ کہ مجھے دین کی محنت کرنا ہے اور اس میں اپنے آپ کو لگانا ہے، تو اس کے لیے وقت نکلے گا۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس ڈاکٹر کے بعد جب ہم جاتے ہیں تو کہتا ہے مطلب میں بہت بزی ہوں اور ہم یہ ہے، لیکن یہی ڈاکٹر دوسرا دواخانہ کھولتا ہے تو یہی ڈاکٹر دوسرا دوا کھولتا ہے تو اسی دواخانے میں سے دوسرے دواخانے کے وقت نکلتا نہیں نکلتا؟ ارے بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں کہ دواخانہ میرا ہے اور مجھے کرنا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اس کے وقت نکل آتا ہے۔ تیسرا دواخانہ کھولا تو اس کے وقت نکلتا ہے، نکالتا ہے وہ۔ یہ دنیا کی محنت تو تاجر لوگ تجارت کے لیے وقت نکالتے ہی ہیں، یہاں سے بھی دبئی نہیں جاتے، جاپان نہیں جاتے، کیوں؟ تجارت، اور تم 3 دن کا کہو تو بہت بزی ہو، اللہ تعالیٰ پھر پر یہ بزی ہونے کا عذاب ڈالتے ہیں۔ ہاں مشہور کرتے ہو، اس لیے میرے بھائیوں اسی میں اپنے آپ کو لاؤ، اللہ کی طرف چلو۔ جب اللہ کی طرف چلنا شروع کرو گے تو اللہ اپنی مدد تمہارے ساتھ کرنا شروع کرے گا۔ انعیم بزن عبدی بھی، میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا میں ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اگر تم نے اللہ سے طے کیا میرا اللہ میرے لیے آسان کر دے تو اللہ آسان کر دے گا، اور تمہارے لیے میرے لیے بہت مشکل ہے تو اللہ کہ تیرے لیے مشکل چل کیا تھے۔ ہاں ان تقرب الیہ شبرا، میری طرف ایک بارش آئے گا نا تو میں اس کی طرف 2 بارش آؤں گا، اللہ مدد میں ڈبل مدد کروں گا اس کی، اور اگر چل کر آئے گا تو دوڑ کر لے لوں گا، وہاں تو صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے سمجھداری کی بات یہ ہے جس کے ہاتھ میں ہے اسی کے طرف چلنا ہے، اور اسی نے جو ذمہ داری دی ہے اس کے لیے اپنے اوقات کو لگانا ہے، اس کے ساتھ دنیا کے کاموں کو لے کے چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری دنیا بھی آسان کر دے گا، موت بھی آسان کر دے گا، قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، او میرے بندو آج سے تمہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، جاؤ۔ ایسے سب کے طے کرو کہ انشاءاللہ موت تک اللہ کے بندے بن کر اور نبی کے امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ ارے
ابھی تو دکاندار بن کے جی رہے ہو، دکانداروں ملازم دنیا بھر کے کام بتاتے ہو، ابھی تو اس کو تمام کاموں کو کام سمجھتے ہو، لیکن اللہ کا بندہ بننا کام نہیں سمجھتے کہ اللہ کا بندہ بنو، نبی کا امتی بن کر جیو اور جان مال لگاؤ، جس پہ نیت کرو گے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو گے، اللہ وہ آسان کر دے گا۔ تو سب کے سب انشاءاللہ موت تک اللہ کا بندہ بن کر نبی کا امتی بن کر زندگی گزاریں گے۔ کون کون گزارے گا؟ دیکھو ہاتھ اونچا کرنا ہمارے یہاں تو ہے نہیں، ہاتھ تو وہ لوگ اونچا کر آتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہی نہیں۔ ہاں ہمارے یہاں تو کھڑا ہونا ہے، حرکت ہے کہ انشاءاللہ موت تک کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ ارے کھڑے تو رہو، اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جاؤ۔ اب اپنے اللہ کے ساتھ میں معاملہ کرنا، 4 مہینے کی ترتیب بناؤ۔ شیطان تمہیں کہے گا ابھی نہیں پھر نہیں ابھی، تو اللہ تعالیٰ ابھی تمہیں مدد کرے گا، اور یہیں سے 4 مہینے کی ترتیب بنا کر علاقوں میں جاؤ، محنت کرو، تھکاؤ، اتنا اللہ کے سامنے تھکو کہ اللہ کو رحم آ جائے کہ میرے بندے